قوم کو 76واں یوم آزادی مبارک۔ اہل وطن آزادی کا دن جوش و جذبے سے منا رہے ہیں۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچم آزادی کی بہار۔ مساجد میں قرآن خوانی کی گئی۔ ملکی سلامتی اور یکجہتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ شہر اقتدار میں 31 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز۔ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ فوجی جوانوں نے اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قومی پرچم فضا میں بلند کر رہے ہیں۔ پرچم کشائی کی مرکزی تقریب کنونشن سینٹر اسلام آباد میں منعقد۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے پرچم کشائی کی۔ سائرن بھی بجایا گیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ اپنے خطاب میں صدر عارف علوی نے کہا، منافرت کی بجائے محبتوں کو فروغ دینا ہوگا۔ سیاستدانوں اور سٹیک ہولڈر سے کہتا ہوں، عفو اور درگزر اپنائیں۔ انصاف کے لیے ضروری ہے کہ فریقین کو سنا جائے۔ تعلیم کو عام کر کے ملک سے غربت کا خاتمہ ممکن ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے 1 لاکھ جانیں قربان کی۔ میں آج کل کے سیاستدانوں سے اور سٹیک ہولڈر سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عفو اور درگزر، فرگیونس کو اپناؤ۔ میری ملک کی ڈیمانڈ ہے میرے لوگوں سے اور لیڈران سے، وہ یہ ہے کہ اکٹھا ہو جاؤ۔ کون کہتا ہے کہ کشتی کے اندر ہر سمت کو چلانے کے لیے لوگ موجود ہوں تو کشتی چلے گی؟ اتحاد، تنظیم اور ایمان، یہ چیزیں ہیں جو قوم کو بناتی ہیں۔ اس کے اندر سب سے بنیادی چیز اتحاد ہے۔ ابھی وقت نہیں گیا، پاکستان کے لیے راستے کھلے ہیں۔ Our great country and the nation will inshallah continue to rise in line with the aspirations of our forefathers, the people of Pakistan, and for a bright future of the coming generations. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ ہم اندرونی اور بیرونی دشمن سے بخوبی آگاہ ہیں۔ علاقائی سلامتی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی پریڈ سے خطاب۔ قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد بھی دی۔ کہا، افواج پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ درار ڈالنے کی مذموم کوششیں ناکام ہوں گی۔ خوف اور مایوسی پھیلانے والے عناصر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے مزار قائد پر فرائض سنبھال لیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور میئر کراچی مرتضی وہاب کی مزار قائد پر حاضری۔ گورنر کامران ٹیسوری کہتے ہیں، سوچنا چاہیے کہ قائد کے فرمان پر ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ آج شام 6 بجے سب مل کر نمائش چورنگی پر قومی ترانہ پڑھیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ بولے، ہمیں چاہیے آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے جلد الیکشن کرائیں۔ دعا گو ہیں کہ کشمیر کو مودی سے چھٹکارا ملے۔ ہم سب کو قومیتوں، فرقوں اور سیاسی جماعتوں سے ہٹ کر اس آزادی اور اس پاکستان کو یاد رکھنا ہوگا۔ ضروری ہے کہ ہم آئین اور قانون پہ چلتے ہوئے، آئین کی پاسداری کرتے ہوئے جلد سے جلد اس ملک میں الیکشنز کرائیں اور جو منتخب نمائندے ہیں ان کو ملک کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے جس کو اس ملک کی عوام چاہتی ہو اس کو الیکٹ کریں۔ لاہور میں مزار اقبال پر بھی گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی۔ پاک فوج نے مزار اقبال کے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ گیریزن کمانڈر لاہور میجر جنرل کیسر سلیمان نے مزار اقبال پر پھول چڑھائے۔ لاہور میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب حضوری باغ میں منعقد ہوئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے شاہی قلعہ عالمگیری دروازے پر پرچم کشائی کی۔ محسن نقوی نے کہا، پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے ہر شخص کو دیانتداری سے کام کرنا ہوگا۔ گورنر پنجاب ولی الرحمان بولے، آج عہد کرنا ہوگا کہ باہمی اختلافات بھلا کر قوم بن کر ملک کی ترقی کے لیے سوچیں۔ گورنر ہاؤس پشاور میں پرچم کشائی کی تقریب۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے قومی پرچم فضا میں سر بلند کیا۔ پولیس کے دستے نے سلامی دی۔ گورنر حاجی غلام علی نے کہا، ہماری آزادی آباء و اجداد کی قربانیوں کے باعث ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان نے پولیس لائنز پشاور کا دورہ کیا۔ یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے۔
شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانی بھی کی۔ کوئٹہ میں اسپیکر بلوچستان اسمبلی میر جان محمد جمالی نے پرچم کشائی کی۔ قومی ترانہ پڑھا گیا، ملکی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ بلوچستان میں مختلف اضلاع میں یوم آزادی کی تقاریب کا انعقاد۔ خوزدار، بولاد، جعفر آباد اور سنجاوی سمیت دیگر اضلاع میں پرچم کشائی کی گئی۔ آزاد کشمیر میں بھی یوم آزادی پاکستان کی تقریبات۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے مظفر آباد میں پرچم کشائی کی۔ اپنے پیغام میں کہا، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ پاکستان اور کشمیریوں کی محبت دو طرفہ ہے۔ آزادی پاکستان کے لیے دی گئی قربانیاں تاریخ کا حصہ ہیں۔ 5 اگست کے اقدامات کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے دور نہیں کر سکتے۔ جوائنٹ سروسز اور تینوں مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی کی شاندار تقاریب۔ جوائنٹ سروسز ہیڈ کوارٹرز، جی ایچ کیو، ایئر ہیڈ کوارٹرز اور نیول ہیڈ کوارٹرز میں قومی پرچم فضا میں بلند کیے گئے۔ اعلیٰ آفیسرز نے پرچم کشائی کی تقریبات میں حصہ لیا، قومی پرچم کو سلامی پیش کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مسلح افواج اور عسکری قیادت نے یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد دی۔ اپنے پیغام میں کہا، ہمیں عہد کرنا ہے کہ قومی اتحاد کو برقرار رکھ کر دشمن قوتوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ انوار الحق کاکڑ آج 8ویں نگران وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ صدر عارف الوی نگران وزیر اعظم سے حلف لیں گے۔ نامزد نگران وزیر اعظم اپنی سینٹ کی رکنیت سے مستعفی۔ چیئرمین سینٹ نے انوار الحق کاکڑ کا استعفی منظور کر لیا۔ نگراں وزیر اعظم کی اپنی کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت۔ کابینہ معاشی ماہرین، سابق بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہوگی۔ جلیل عباس جیلانی کو وزیر خارجہ، حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ بنائے جانے کا امکان۔ گوہر اعجاز کو وزارت صنعت و پیداوار کا قلمدان ملنے کی توقع۔ وزارت داخلہ کے لیے شعیب سڈل کا نام سامنے آنے کا امکان۔ احسن بھون، ذوالفقار چیمہ اور سرفراز بھگٹی کے نام بھی زیر غور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو آج الوداعی گارڈ آف آنر دیا جائے گا۔ مسلح افواج کے دستے وزیر اعظم کو سلامی پیش کریں گے۔ شہباز شریف سٹاف سے الوداعی ملاقات بھی کریں گے۔ جشن آزادی پر خصوصی گیت تو جان وطن۔ 76واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ آئی ایس پی آر نے ملی نغمہ تو جان وطن جاری کیا۔ ملی نغمہ پاک وطن کی عظمت کا آغاز۔ نغمے میں ملکی ترقی و سلامتی کے لیے دعائیہ کلمات بھی شامل۔ پاک فضائیہ نے بھی یوم آزادی کی مناسبت سے خصوصی نغمہ جاری کر دیا۔ نغمے میں عزم کا اعادہ کیا گیا کہ افواج پاکستان وطن کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ لانس نائک ریٹائرڈ عمر حیات تخلیق پاکستان کے چشمدید گواہ۔ 99 سالہ عمر حیات پاکستان آرمی ایئر ڈیفنس کے مہمر ترین فوجی ہیں، جنہوں نے پاکستان اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھا۔ کہتے ہیں پاکستان کی تخلیق ایک معجزہ جس کا چشمدید گواہ ہونا باعث اعزاز و افتخار ہے۔ لانس نائک عمر حیات کا تعلق پاک فوج کی طیارہ شکن فخر قائد رجمنٹ سے رہا۔ شہدائے پاکستان کو سلام۔ جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے ورثاء اور غازیان کا بھی وطن سے اظہار محبت۔ کہتے ہیں جن کو آزادی ورثے میں ملی ہو ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی معمولی شے نہیں۔ میجر منیب شہید کی بیوہ شوہر کو یاد کرتی ہیں، واپس آ جائیں، آپ کے بغیر دنیا ادھوری ہے۔ نائک خورشید احمد شہید کی بیٹی کو والد کی یاد ستاتی ہے۔ کہتی ہیں اکیلی ہوتی ہوں تو یہی لکھتی ہوں، ابو بس ایک مرتبہ گلے لگا لیں۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں تقریب چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف نے پرچم کشائی کی۔ یوم آزادی کی مناسبت سے کیک کاٹا، پودا بھی لگایا۔ کھیلوں سے وابستہ شخصیات بھی آزادی کی خوشیوں میں شریک۔ قومی کرکٹرز اور دیگر شخصیات نے قوم کے نام پیغامات جاری کر دیے۔
جشن آزادی پر غیر ملکی نامور شخصیات کا پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار۔ سلک روڈ انٹرنیشنل آرٹ سینٹر کی چیف ایگزیکٹو کلاڈیا یونگ کا کہنا ہے کہ چین اور پاکستان کے تعلقات اور دوستی مزید بڑھے گی۔ صدر چائنا پاکستان فرینڈشپ ایسوسی ایشن امبب شاسوکانگ نے کہا، یوم آزادی پاکستان مبارک ہو۔ ریاستی نمائندہ برائے ٹیکسس ہاؤس ڈاکٹر سلیمان لالانی بولے، تمام قریب اور دور رہنے والے پاکستانیوں کو یوم آزادی مبارک ہو۔